اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 61۔ سامعین کرام، آج کے درس کے دو موضوعات ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ مومنوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باعث رحمت ہے۔ دوسرا جو موضوع ہے آج کے درس کا، وہ یہ ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین کرام، آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی، اس کے بعد آج کا سبق پڑھیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور انہی میں سے بعض ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر طعنہ زنی کرتے ہیں، پھر اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جائیں، اور اگر انہیں اس میں سے کچھ نہ دیا جائے تو وہ فوراً خفا ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید عطا فرمائے گا۔ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کا واسطہ اور وسیلہ ہے، اس کا دینا بھی اللہ ہی کا دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے اور طعنہ زنی نہ کرتے تو یہ بہتر ہوتا۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل۔ بے شک صدقات زکوٰۃ محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں پر اور مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا حق ہے۔ فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔
یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 61 سے آج کا سبق شروع کریں گے، اور آج کا جو سبق ہے سامعین کرام آیت نمبر 61 ہے، اور وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، الذین، وہ لوگ، یؤذون النبی، جو تکلیف دیتے ہیں نبی کو، وَیَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، ہوا اذن، یہ کانوں کے کچے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، اذن خیر لکم، ان کا ایسا ہونا یہ تمہارے لیے اچھا ہے، یؤمن باللہ، ان کا اللہ پہ ایمان ہے، ویؤمن، اور یہ ایمان رکھتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں مومنوں کی باتوں پہ، ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور جو تم میں سے ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ رحمت ہیں، والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو لوگ یؤذون تکلیف دیتے ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ، سامعین کرام، بڑی اہم آیت ہے، اور اس لحاظ سے کہ یہ جو تذکرے ہو رہے ہیں، یہ یعنی شان نزول کے حساب سے تو آپ سن رہے ہیں کہ یہ مدینے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو بظاہر ایمان لے آئے تھے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہ تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں، وہ مومن نہیں ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں۔ سامعین اکرام، جو ایمان کا معاملہ ہے یہ بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ اس کا تعلق دل سے ہے، ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور سامعین اکرام، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایمان کا لفظی معنی اگر آپ دیکھیں تو ایمان یقین، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین، یقین ہوگا تو عمل ہوگا، یہ ایک سادی سی بات ہے سامعین اکرام، سن لیں۔ اگر عمل نہیں ہے، مثال کے طور پہ میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن ایک عام جنرل بات کہہ رہا ہوں، کسی بھی بات پر ہمارا یقین نہیں ہے تو اس کے لیے ہم کوشش نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں کہ ایک طالب علم ہے، ایک ڈگری، جو بھی ڈگری وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی اس کو آفر کرتا ہے کہ بھئی تم، اس کا ساتھی اس کو آفر کرتا ہے کہ تم وہ کورس لے لو، وہ ڈگری لے لو، یہ تمہارے لیے اچھی ہوگی، اس کا سکوپ زیادہ ہے، مثال کے طور پہ۔ لیکن اس طالب علم جو کوئی بھی ڈگری، جو فائدہ مند ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر اس کا اس بات پر یقین نہ ہو کہ میرے دوست کی بات درست ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ڈگری، وہ اس کورس کا انتخاب نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا یقین نہیں ہے۔ تو ایک بالکل سادی سی بات ہے کہ یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، اگر وہ اچھا ہو یا برا۔ دیکھیں، ہم عام طور پہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں اکثر لوگ جو ہیں وہ دنیا دار ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی ہے، آخرت کے مقابلے میں انہوں نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، تو دنیا دار لوگ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا یقین دنیا پہ ہے، اور باطن کے بارے میں یہ لوگ نہ جانتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ان کو وہاں کوئی فائدہ نظر آتا ہے۔ اور یہ بالکل سادی سی بات ہے سامعین اکرام
یعنی جو میں بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ ہم یہ درس ناظرہ کہلاتا ہے، الفاظ کا صحیح تلفظ ہم سیکھتے ہیں، اس میں ترجمہ سیکھتے ہیں اور اس کے مفہوم کو جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہ تمام اس درس میں یہ چیزیں جو ہیں یکجا ہیں۔ تو یہاں بے یقین لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی جن لوگوں کا نہ رسول پہ اعتماد ہے، یقین ہے، رسول کو یہ لوگ تکلیف دیتے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں ہم نے سنا کہ یہ لوگ تکلیف دیتے ہیں، اور جو تکلیف دے گا اللہ کے رسول کو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو مدینے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جن کا یقین نہیں تھا، کس چیز پہ؟ رسول کی دعوت پہ، دین اسلام پہ، قرآن پہ اور رسول کی حیثیت پہ۔ ایسے کافی لوگ تھے، اور آپ دیکھیں کہ ایک اس کا مظاہرہ جو ہے وہ جنگ احد میں ہوا کہ جب کہ 1000 کا لشکر لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور اس میں سے 300 مسلمان جو ہیں بظاہر مسلمان تھے، تو وہ ان کا سرغنہ جو ہے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے حضور کا ساتھ اس نے چھوڑ دیا عین جنگ کے وقت۔ اب ظاہر ہے سامعین کرام کہ وہ لوگ جو تھے بظاہر مسلمان تھے اور بظاہر وہ اصحاب کرام کہلانے کے قابل تھے، کیونکہ جس نے صحابی کی تعریف یہی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کو دیکھا ہو، رؤیت کی ہو، دیکھا ہو۔ اور جیسا کہ ہمارے عاشق رسول اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی نہیں بلکہ تابعی تھے، انہوں نے بہرحال جو ان کا مقام تھا وہ تو آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال یہ میں بات کر رہا ہوں یقین کی، یقین نہ ہو تو پھر آپ عمل نہیں کر سکتے، نیک عمل نہیں کر سکتے۔ ہمارا تو اب یہ جو کچھ بھی ہے بہرحال یہ ہے کہ یقین آپ آج کے معاشرے میں دیکھ لیں، ہمارا یقین ظاہر پہ ہے، باطن پہ نہیں ہے، تو تمام کوششیں اور جد و جہد جو ہے وہ ظاہر کے لیے۔ تو یہ بہت ایک خطرناک بات ہے کہ ہم باطن کی بجائے دنیا والوں سے دل لگا لیں، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو یعنی آپ یا ایک شوہر ہیں یا بیوی ہیں اور آپ کی اولاد ہے، اور پھر اگر آپ شوہر ہیں ظاہر ہے ذمہ داریاں آپ کی ہیں، تو پھر یا تو نوکری ہوگی یا جو ہے کاروبار ہوگا یا ملازمت ہوگی، آپ کا اعتماد و یقین اس پہ ہے۔ اور پھر آپ کے پاس اگر کچھ پیسے ٹکے ہیں تو اس پہ آپ کا اعتماد ہوگا، پھر جو آپ کا جتھا ہے، رشتہ داریاں ہیں، آپ کا اس پہ اعتماد ہوگا، جیسے کہ اولاد کا اپنے باپ پہ وہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ ہمارا اس پر یقین ہے، ظاہر پر ہمارا یقین ہے اور باطن پر یقین نہیں ہے، جو کہ ہونا چاہیے۔ اور یہ آپ کو ایک بنیادی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایمان سے عمل پیدا ہوتا ہے، ایمان نہ ہوگا تو عمل نہ ہوگا۔ آج ہمارا آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، اس کے لیے ہم کوئی کوششیں نہیں کر رہے، ساری کوششیں ہماری گم ہو گئیں دنیا کی زندگی میں، اور یہ لوگ جو ہیں سب سے زیادہ نقصان میں ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، اور آپ کو میں سناتا رہتا ہوں آیت۔ بہرحال تو یہ جو آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے یہ سورہ توبہ، اور ظاہر ہے کہ وہ آپ کو اس کا شان نزول میں نے بتا دیا تھا، 9 ہجری اس کا نزول ہے، اور 9 ہجری مکہ فتح ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی ایسے لوگ تھے معاشرے میں جن کا ایمان قلبی ایمان نہیں تھا، ظاہری مسلمان تھے، تو وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے دیتے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، اور ان میں سے ایسے لوگ ہیں۔ اب یہ منہم کا مطلب یہ مومنوں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، یؤذون النبی، نبی کو تکلیف دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، کہتے ہیں کہ یہ تو کانوں کا کچا ہے۔ اب دیکھیں کتنی ایک خطرناک بات ہے، اور یعنی میں اس کے بارے میں کیا کہوں آپ کو،
کانوں کا کچا آپ نبی کو، جس نبی پر آپ ایمان لائیں، اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانوں کا کچا ہے۔ بہرحال قل اذن خیر لکم، یعنی کانوں کا کچا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں، ہر ایک کو دھیان لگا کے سنتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ جو تھے وہ تو یہی تھے کہ کسی سے بھی وہ منہ نہیں موڑتے تھے، ہر ایک کی بات کو دیکھتے، جب سنتے تو اس کی طرف دیکھتے بھی تھے اور دھیان لگا کے وہ بات سنتے تھے۔ تو یہ بات جو ہے ان لوگوں کو بری لگتی تھی، اور یہ ایک الزام نبی پہ دھرتے تھے کہ ہوا اذن، یہ کانوں کے کچے ہیں۔ تو پھر کہا جا رہا ہے اذن خیر لکم، دیکھو اے منافقو، ان کا ایسا ہونا جو تم ان پہ الزام، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یؤمن باللہ، بہتر اس لیے ہے کہ اے منافقو تمہارا حال تو وہ جانتے ہیں، اور تمہاری باتیں بھی سنتے ہیں، اور لوگوں کو اس کی خبر بھی، تمہارے نفاق کی خبر بھی نہیں دیتے، اور نہ تم سے کچھ امتیازی سلوک کرتے ہیں، سب سے مطلب یہ ہے کہ اچھے طریقے سے ملتے ہیں۔ تو ان کا ایسا کرنا کہ سب کی بات سننا توجہ سے، یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ وہ تو تمہاری حالت کو جانتے ہیں، اور تمہارے ساتھ اگر ایسا وہ سلوک کریں جیسا کہ تم اندر سے ہو تو تم تو پھر رسوا ہو جاؤ گے۔ اذن خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یؤمن باللہ، ان کا اللہ پر ایمان ہے، سنتے تو ہیں، ایمان اللہ پہ ہے، یقین اللہ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سب کے شر سے بچائے گا، جیسے کہ قرآن میں ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کی تکالیف سے بچائے گا۔ ان کا اللہ پہ ایمان ہے، تو یہ نہیں کہ کوئی منافق اگر آ گیا تو ان سے وہ مطلب ایسا سلوک کریں جو ان کے حق میں بہتر نہ ہو، نہیں، وہ تو اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہیں۔ تو یؤمن باللہ، ان کا اللہ پر ایمان ہے، اعتماد ہے، اور اعتماد ہے مومنوں پر۔ یؤمن للمؤمنین، مومنوں، عام مومنوں پہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں ان پر ان کا اعتماد ہے، ان کے خلوص کو وہ جانتے ہیں۔ ورحمۃ للذین آمنوا، اور ان کا وجود جو ہے وہ رحمت ہے، باعث رحمت ہے جو تم میں سے صاحب ایمان ہوں۔ سامعین اکرام، یہاں ذرا ٹھہر کے آپ یہ بھی جانیں کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ مومنوں پہ، اس کا وجود جو ہے وہ مومنوں کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، اور یہ صرف اس دور کی بات نہیں تھی سامعین اکرام، یہ آج بھی ایسا ہے۔ اور رسول، یعنی یہ نہیں کہ ہم میں رسول موجود نہیں ہے، وفیکم رسولہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم میں ان کے رسول موجود ہیں۔ ظاہر ہے ہمارا، یعنی ایک تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہمارا عقیدہ سب کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں جسمانی حیات کے ساتھ موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ الانبیاء لا یموتون، انبیاء جو ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں زیادہ شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یہ تو سہرا مطلب وہ ہے، یعنی جسمانی حیات کے ساتھ بھی آج موجود ہیں مدینے میں اپنی قبر انور میں۔ اور دوسرا جو ہے ایک ان کا روحانی وجود ہے سامنے کم۔ ظاہر ہے کہ روح جو ہے، یہ بات ذرا غور سے سنیں، روح کے لیے کوئی ٹائم اور سپیس نہیں ہوتا، اور روح جو ہے وہ مرتی نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں مرتی، نہ مومنوں کی نہ کافروں کی۔ روح کے لیے تو صرف منتقل ہونا ہے، کافروں کی اور عام ہماری مومنوں کی روح منتقل ہو جاتی ہے اس جسم سے، تو ان کا انتقال ہوتا ہے، منتقل ہو جاتی ہیں، ایک عالم سے دوسرے عالم میں چلی جاتی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ روح جو ہے قیامت تک عالم برزخ میں رہے گی، عالم مثال کہتے ہیں اسے، عالم قبر کہتے ہیں۔ تو روح کے لیے تو موت ہے نہیں، پھر اس کے لیے ٹائم اور سپیس ہی نہیں ہے۔ تو آپ کا جو وہ بلاتے ہیں یا پکارتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں التحیات میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ان کو سلام پیش کرتے ہیں،
السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو ہمارا. تو ظاہر ہے کہ سلام جو موجود ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے، جو موجود نہیں ہے اس کو آپ ظاہر کی ندا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایھا النبی، اے نبی. ظاہر ہے بہرحال یہ تو پھر وہ ایک وہ تھی. تو میں یہ صرف یہ نقطہ کہہ رہا تھا وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تم میں سے جو صاحب ایمان ہیں ان کے لیے رحمت ہے. نبی کا وجود جو ہے وہ سراسر باعث رحمت ہے سامعین اکرام. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو در قیامت تک تمام لوگوں کے لیے نبی ہیں، تو ان کو تو ہم مردہ کہہ نہیں سکتے. وہ تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم شہیدوں کو جو اللہ کی راہ میں جان دے دیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تو نبی بدرجہ اولا شہید ہیں، اعلیٰ ترین مقام ہے ان کا شہداء میں. تو وہ کیسے ہم ان کو مردہ کہہ سکتے ہیں؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں جو کہ نہیں ہے ایسا. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، ان کا وجود رحمت ہے. سامعین اکرام خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ جو صحیح ایمان لے آئیں اللہ تعالیٰ پہ اور اس کے رسول پہ، یعنی ظاہر ہے ایمان کا مطلب یقین ہے، یعنی یقین کر لیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر، رسول کی رسالت پر یقین آ جائے، اور پھر وہ اللہ کو مقصود و مطلوب و محبوب بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی کی جو رحمت ہے، نظر رحمت جو ہے وہ مومن پہ ہوتی ہے. سامعین کرام یہ ابھی یہ درس اس کا متقاضی نہیں ہے کہ میں اتنا طویل وہ کروں بہرحال، لیکن آگے جو ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ ایک سامعین اکرام ذرا آپ توجہ سے سنیں، جو لوگ رسول کو تکلیف دیتے ہیں، یؤذون رسول اللہ، جو تکلیف دیتے ہیں رسول کو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سامعین اکرام یہاں مخاطب جو ہیں یعنی تذکرہ ہو رہا ہے مومنوں میں سے، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، بعض ایسے لوگ ہیں مومنوں میں سے، بظاہر جو مومن ہیں ان میں سے، منہم ان میں سے ایسے لوگ ہیں یؤذون النبی، جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں اپنی باتوں سے. ظاہر ہے کہ امت کے جو غیر مناسب افعال ہوتے ہیں اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. سامعین اکرام یہ مضمون ذرا غور سے سنیں کہ نبی اپنی امت کے غیر مناسب افعال سے ناراض ہوتے ہیں اور خفا ہوتے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے. اگر کسی نے اپنی طرز عمل سے، یہ بات میں دوبارہ کر رہا ہوں نوٹ کر لیں، کوئی بھی اپنے یعنی زندگی میں ایسا طرز عمل اختیار کرے جو نبی کی دعوت کے خلاف ہو، جو نبی کی شان کے خلاف ہو، جو نبی کی شان میں گستاخی کریں. اب یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں یہ تو نبی کی شان میں وہ گستاخی کر رہے تھے، نبی کی شان میں گستاخی کر رہے تھے کہ ہوا اذن، کانوں کے کچے ہیں. اب یہاں ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں، آپ دیکھیں ہم اپنے اعمال سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ نبی کی ذات ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک، خاتم بدہن، ہم اپنے اعمال سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ نبی کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ میرے لیے نہیں ہے، یا دوسرے الفاظ میں وہ قابل اتباع نہیں ہے، یا ان کے جو سنت ہے، جو طریقہ ہے اس پر آج عمل نہیں ہو سکتا. یہ 1450 سال بعد جو حالات ہیں، ہم اپنے اعمال سے یہ اعلان کر رہے ہیں، اعلانیہ کر رہے ہیں کہ بھئی ان کا جو طریقہ ہے آج وہ نہیں اپنایا جا سکتا. ہم اپنی مرضی سے آج کے حالات کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں گے. اور یہ سامعین کرام میں آپ کو اپنا ذاتی بھی تجربہ بتاؤں کہ مجھے بعض لوگوں کو جب میں نے کہا کہ بھئی بات ایسی ہے اور ایسا ہونا چاہیے یا ایسا عمل ہونا چاہیے، تو مجھے کہنے لگے کہ بھئی تم کون سے زمانے کی بات کر رہے ہو؟ آج دیکھو زمانے کو، آج کیا زمانہ ہے، اور تم کہاں پرانی باتیں کر رہے ہو، یہ مجھے کہا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے. دیکھیں
جو ہمارا عمل ہے وہ ہمارے یقین کی شہادت دیتا ہے. تو ہمارا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یعنی احساس نہیں ہے نبی کی، یعنی ہمارا یقین ہے، زبان سے تو ہم نہیں کہتے، ہمارا یقین ایک تو یقین یہ ہے کہ نبی کی دعوت وہ قابل توجہ نہیں ہے، وہ تو ہمیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں. بھئی دنیا حاصل کرو، دنیا میں اپنا ایک مقام بناؤ، اپنا ایک گھر بناؤ اور ایک عالیشان بلڈنگیں بناؤ اور پیسے کماؤ، یہ سارا دیکھیں ہماری ظاہر کی طرف توجہ ہے. تو اس طرز عمل اور طرز فکر سے یقیناً رسول جو ہم میں موجود ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. جب تکلیف ہوتی ہے تو جو لوگ بھی والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو رسول کو اپنے طرز عمل سے تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سامعین اکرام، آج ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں، دردناک عذاب میں مبتلا ہیں. کوئی یعنی اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، امت بحیثیت امت، تمام افراد، ہم امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہیں. کیوں؟ کہ ہم اپنے عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. والذین یؤذون رسول اللہ، یہ ساری ذرا آپ اس آیت پہ غور بھی کریں نا، کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھیں. والذین یؤذون، یہ اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا، جو بھی رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تکلیف دیتا ہے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سامعین اکرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. ترجمہ سنا دیجئے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ان میں سے بعض نبی کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کانوں کے کچے ہیں. قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کا ایسا ہونا یا یہ طرز عمل ان کا یہ بہتر ہے تمہارے لیے. یؤمن باللہ، ایمان ہے ان کا اللہ پہ. ویؤمن للمؤمنین، اور مومنوں پہ ان کا اعتماد ہے، یقین ہے. ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور ان کا وجود رحمت ہے جو لوگ تم میں سے صحیح مومن ہیں. والذین یؤذون رسول اللہ، جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. And among them are those who insult the Prophet and say, "He is all ears." Say, "He listens for your own good." He believes in God and trusts the believers, and is mercy for those of you who believe. Those who insult the Messenger of God will have a painful penalty.
اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔